علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہے۔ ایسی مخلوقات بھی ہیں جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، اور ایسی مخلوقات اللہ کی ہے جنہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ان تمام مخلوقات میں تین بڑی مخلوقات کہلاتی ہیں۔ ایک فرشتے ہیں، یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ دوسری مخلوق ہے جنات کی، جن میں شیاطین بھی ہے، اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تیسری مخلوق انسان ہے، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگے حضرت آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ یہ تین بڑی مخلوقات ہیں، یہ تین مخلوقات ہیں، اور ان تین مخلوقات کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ گناہ کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے تین درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ گناہ کا صدور ہو ہی نہیں، یہ درجہ فرشتوں کا ہے، فرشتوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اس پر ندامت بھی نہیں ہوتی اور توبہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ درجہ شیطان کا ہے۔ شیطان نے گناہ کیا،
اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم نہیں مانا، نافرمان ہوا، اس کے بعد برابر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اسے کوئی ندامت نہیں ہوتی، نہ وہ توبہ کرتا ہے۔ ایک تیسرا درجہ ہے کہ گناہ ہو جائے، گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ کا صدور بھی ان سے ہوتا ہے، اور گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ درجہ انسان کو حاصل ہے، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں لیکن گناہ کے بعد ندامت ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے بارے میں اپنا قانون بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کی یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ انسانوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ تو گناہ کے بارے میں توبے کے بارے میں اللہ کا کیا قانون ہے، اللہ نے اس قانون کو ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کر جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرے، جانتے ہوئے گناہ کرے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ یہاں جہالت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ جہالت کا معنی یہ ہے وہ آخرت کے انجام سے جاہل ہے، وہ آخرت کے عذاب سے غافل ہے، اسے نہیں معلوم کہ آخرت میں اس گناہ کی کیا سزا ہے، یہ معنی ہے جہالت کا۔ ورنہ اگر کوئی جان بوجھ کر سمجھتا ہے شراب پینا گناہ ہے، شراب پیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ نے حسب وعدہ توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے ان لوگوں کے لیے جو جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو آخرت کا انجام نہیں معلوم، یہ جہالت ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر قریب وقت میں توبہ کرتے ہیں۔ قریب وقت میں، قریب وقت کا معنی یہ ہے موت سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے جب فرشتہ آئے گا اور روح نکالے گا، اس کو کہتے ہیں نزع کی حالت۔ جب نزع کی حالت طاری ہو جائے پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا ہے اور حکیم ہے۔ یہ تو قانون بیان فرمایا توبہ کی قبولیت کا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کا وہ قانون کہ اللہ توبہ قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں، یعنی اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، برابر گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ گیا،
قال انی تبت الآن، تو اس نے کہا میں اب توبہ کرتا ہوں۔ ایسے شخص کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے جو کفار ہے، کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قانون اللہ نے بیان کیا ہے۔ توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو مرنے سے پہلے گناہ سے توبہ کر لیں۔ اب توبہ اللہ قبول فرماتا ہے گنہگار کی، چاہے کتنا بڑا گناہ اس نے کیا ہو، لیکن سچی توبہ کرے، سچی توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ سچی توبہ کیا ہے؟ سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، خالص توبہ، توبہ نصوح۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ توبہ سے گناہ کو معاف فرماتا ہے، سچی توبہ۔ اب یہ توبہ نصوح، سچی توبہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں اور توبہ نصوح کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ توبہ نصوح، سچی توبہ کرو، اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سچی توبہ کیا ہے؟ توبہ نصوح۔ علماء فرماتے ہیں سچی توبہ، توبہ نصوح جس کو قرآن میں کہا گیا ہے، نصوح عربی زبان کا لفظ ہے، یا تو نصیحت اور نصح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی خالص توبہ، ایسی توبہ جو خالص توبہ ہو، سچی توبہ ہو، اور گناہ کو چھوڑ کر سچی پکی توبہ کرے۔ اور نصوح کا ایک معنی اگر نصاحت سے ماخوذ ہو نصوح، تو کہتے ہیں مسلمان کی نیکی کا ایک لباس، جب یہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کا ایک لباس ہوتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو وہ لباس پھٹ جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنا ظاہری لباس، پھٹا ہوا لباس سیتے ہیں، سوئی اور دھاگے سے اس کو سی لیتے ہیں تو لباس ٹھیک ہو جاتا ہے، تو مسلمان کے نیکی کا جو لباس ہے وہ لباس گناہ سے پھٹ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ لباس اس کا سی جاتا ہے اور لباس کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سچی توبہ کیا ہے؟ تو سچی توبہ کی 3 بڑی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گنہگار جس نے گناہ کیا ہے اسے اپنی گناہ پر ندامت ہو، افسوس ہو۔ انما التوبۃ والندم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ تو ندامت کا نام ہے، افسوس کا نام ہے، اسے افسوس ہو، ندامت ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، پہلی شرط۔ اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ گناہ نہیں، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور کہتا ہے توبہ توبہ توبہ۔ فرمایا کہ توبہ بر لب صبح بر کف دل پر از ذوق گناہ۔ یہ فارسی شاعر بھی کمال کرتے ہیں۔
توبہ بر لب صبح بر کف دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندمی آید ز استغفار ماں. زبان پر توبہ توبہ، لب پر توبہ توبہ، ہاتھ میں تسبیح 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 بھی پڑھ رہا ہے اور ادھر سے لب پر توبہ بھی ہے. دل گناہوں سے پر ہے، ذوق گناہ سے دل پر ہے. معصیت را توبہ بر لب صبح بر کف دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندمی آید ز استغفار ماں. کہتے ایسی توبہ اور استغفار پر ہمارے گناہوں کو بھی ہنسی آتی ہے. ہمارے گناہ بھی ہمارے ایسے استغفار پر ہنستے ہیں. یہ کیسا استغفار ہے؟ توبہ ہے. توبہ توبہ بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ جناب کیا ہے، تسبیح کے دانے بھی گما رہا ہے اور گناہ بھی کیے جا رہا ہے. تو دوسری شرط یہ گناہ کو چھوڑ دیں. اور تیسری شرط تلافی مافات کریں. تلافی مافات کس کو کہتے ہیں؟ تلافی مافات اس کو کہتے ہیں جو چیزیں اس کی رہ گئی ہے اور اس پر فرض تھی، واجب تھی، اس کی تلافی کرے، اس کو ادا کرے. اللہ کا حق ہے، نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی. اب یہ گناہ کیا ہے، توبہ بھی کرے، جو نمازیں رہ گئی ہے وہ پڑھے، جو زکوٰۃیں نہیں دی ہے وہ ادا کرے، جو روزے نہیں رکھے وہ روزے ادا کرے، روزے رکھے. حج فرض تھا نہیں کیا تو حج کرے. یہ اللہ کا حق ہے. اور بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کا حق ہے تو بندوں کو ادا کرے. بندوں کا حق ادا کرے، ورنہ معافی نہیں ہوگی صرف توبہ کرنے سے. بندوں کا مال ہے، اس کا حق ہے، لیا ہے دے دے. جائیداد ہے، ان کو دے دے واپس اگر ظلم کیا ہے ان پر. بہن کا حق ہے میراث میں، بھائی نے نہیں دیا ہے، توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، بہن کو دے دے. اور اب تو لوگ کہتے جی ہماری بہنوں نے معاف کر دیا ہے. ایسی زبانی معافی سے بھی معاف نہیں ہوتا. وہ بیچاری تو ویسے ہی معاف کر دیتی ہے زبان سے کہ بھائی یہ چلو ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہے، زبردستی نہیں لے سکتے ہیں. یاد رکھو، بہن کا جو میراث میں حصہ ہے باپ کا یا ماں کا، وہ اس کے ہاتھ میں دے دو بہن کو کہ بہن یہ تمہارا حصہ ہے، یہ تم لے لو. اس کے بعد دیکھو بہن واپس کرتی ہے؟ کبھی نہیں کرے گی. بیوی کو مہر لمبا چوڑا مہر رکھتے ہیں، لمبا لمبا مہر رکھتے ہیں. خاندان میں ہماری ناک اونچی ہو جائے، لمبا لمبا بڑا بڑا مہر رکھتے ہیں. لکھو مولوی صاحب کتنا مہر ہے جی؟ 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ. مولوی صاحب کا کیا جاتا ہے؟ مولوی صاحب بھی لکھ دیتا ہے. لیکن ایسے مہر جو صرف نام نمود کے مہر ہوتے ہیں، اور بعد میں جب شادی ہو جائے پھر بیوی سے کہتے ہیں جی میں اور تو ایک ہے، میرا مال تیرا مال تو ایک ہے، تجھے کیا کرنا ہے مہر سے؟ تو کہتے جی بیوی نے معاف کر دیا. ایسی معافی سے بھی معاف نہیں ہوتا. 20 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں رکھو، پھر اس سے پوچھو معاف کیا ہے؟ واپس کرتی ہو؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. یہ اللہ، یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ ادا کرے اس کو. یہ 3 شرطیں توبے کی قبولیت کے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، دیکھو بھائی شیطان ہمارا دشمن ہے. وہ یہ کہے گا جی تم تو بار بار گناہ کرتے ہو پھر توبہ توڑ دیتے ہو، تمہاری توبہ نہیں ہے. شیطان ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا پھر توبہ مانگی، پھر کیا پھر توبہ مانگی، پھر کیا پھر توبہ مانگی، تمہاری توبہ نہیں ہے. یاد رکھو، آپ نے 100 مرتبہ گناہ کیا ہے، 100 مرتبہ توبہ کی، 100 مرتبہ توڑ دیا، 100 مرتبہ کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ پھر بھی معاف کرے گا. فرمایا کہ بازا بازا ہارانچ ہستی باز آ. اللہ اکبر. باز آ بازا ہارانچ ہستی باز آ. اے انسان گناہ سے باز آ جا، تو جو بھی ہے باز آ. گھر کافرو گبرو بت پرستی بازا. بازا بازا ہارانچ ہستی باز آ.
گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، تو کافر ہے، بت پرست ہے، جو بھی ہے، گناہ سے باز آ جا، توبہ کر اس سے۔ ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ یہ نا امیدی کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دربار ہے۔ اگر تم نے 100 مرتبہ اپنی توبہ توڑ دی ہے، پھر بھی آ کر معافی مانگو گے، اللہ تمہیں پھر بھی معاف کر دے گا۔ شیطان کی بات میں نہیں آنا چاہیے۔ شیطان تو گناہ کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے توبہ نہ کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے توبہ کرنا فرض ہے، توبہ کرنا فرض ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا فرض ہے، لازم ہے، مسلمان پر، گنہگار پر فرض ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، توبہ کرنے والے، خوب طہارت اور پاکی حاصل کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں گناہ کے بعد، اور جو اپنے آپ کو خوب پاک صاف رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان لوگوں کو خاص طور پر یہ آیت سامنے رکھنی چاہیے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب ان سے کہو نماز پڑھو کہتے جی ہمارے کپڑے ناپاک ہیں۔ بھئی آپ مسلمان ہیں، بچے تو نہیں ہیں، کپڑے تو بچوں کے ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھ سکتا، تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تم تو جوان ہو، نوجوان ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، کپڑے تمہارے کیسے ناپاک ہوئے؟ طہارت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب استنجا کے لیے، جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہو تو استنجا صحیح کیوں نہیں کرتے؟ کپڑے کیوں معذور بھی نہیں ہو؟ چلو ایک آدمی معذور ہے تو شریعت نے معذور کو بھی چھوٹ دی ہے، وہ معذور ہے، بیچارہ بیمار ہو گیا، عمر بڑی ہو گئی، اب قطرات اس کے پیشاب کے قطرات کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ معذور ہے۔ لیکن ایک جوان ہٹا کٹا آدمی ہے، نماز پڑھو کہتے جی میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو؟ کیوں ہر جگہ جناب کیا ہے کھڑے ہو جاتے ہو پھر کپڑے کو ناپاک کرتے ہو؟ اس اہتمام کیوں نہیں کرتے کپڑے پاک رکھو؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتے جو خوب پاک صاف اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں رکھتا، آپ نے اس پر عذاب قبر کی وعید ارشاد فرمائی ہے کہ ایسے شخص کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ کپڑوں کو پاک رکھو، صاف رکھو، اللہ سے توبہ کرو۔ گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد توبہ کرو اللہ سے، بدن کو پاک صاف رکھو۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، دیکھو یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ طرح طرح کے گناہ کرواتا ہے۔ ابھی میں نے ایک بات کی اور پھر گناہ کے بعد وہ کہتا ہے توبہ نہ کرو، اس کو بڑی ٹرک آتی ہے، بڑی ٹرکیں ہیں اس کے پاس، بڑے طریقے ہیں اس کے پاس۔ اب تو فتنوں کا زمانہ ہے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور شیطان نے ایسا گمراہ کر دیا ان کو کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تو بہت بڑی تباہی اور گمراہی ہے، اس سے بڑی اور کیا تباہی ہوگی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے
اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور زبان تان دراز کرتا ہے۔ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ تو آسمان کے ستارے ہیں، ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے ہیں، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے صحابہ کو اپنے طعن اور تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا، ان پر زبان طعن دراز نہیں کرنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ اللہ اکبر، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا، یعنی وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے اسی لیے تو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی یہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو اذیت دی تو اللہ اسے اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔ صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، ان صحابہ میں سے ایک جلید القدر صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے دور خلافت میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا مسلمان نہیں۔ اور پھر اس شخص نے اللہ اکبر بہت بڑا نقصان پہنچایا، تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے۔ اس نے یہ پہلا شخص تھا جس نے صحابہ اکرام پر زبان طعن دراز کی، اور خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر۔ اس کے جو فالوورز تھے وہ بصرے میں تھے، کوفہ میں تھے اور مصر میں، اور یہی وہ لوگ باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ بلوائی اور باغی یہ لوگ تھے، یہ باغی فتنہ تھا، باغی جماعت تھی۔ ان باغیوں نے اور عبداللہ ابن سبا کی جو جماعت تھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور ان پر اعتراضات کرتے تھے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا جب یہ پہلی مرتبہ یہ جماعت مدینہ منورہ میں داخل ہوئی، باغیوں کی یہ جماعت اور یہ ٹولہ ابن سبا کا سبائی ٹولہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ اسلام کو باہر سے تو نقصان نہیں پہنچا سکے تو اندر سے اب نقصان پہنچانا شروع کیا، تو انہوں نے اعتراضات کیے۔ آج بھی وہ سبائی لوگ آج بھی موجود ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں جو انہوں نے کی تھی۔ کیا اعتراضات کیے؟ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ مدینے کی جو چراگاہ ہے بقیع میں، حضرت عثمان نے وہ چراگاہ اپنے جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ اچھا جی دوسری بات یہ کہ انہوں نے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر چھوٹی عمر کے نوجوانوں کو جناب امارت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ جی تیسری بات یہ جب یہ حج پہ جاتے ہیں تو مکے میں پوری نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھی بات اپنے رشتہ داروں کو بنو امیہ کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں پر۔ یہ باتیں آج بھی ہوتی ہیں، آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ایسے بدبخت لوگ کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس زمانے سے شروع ہوئی تھی۔ یہ ابن سبا کا سبائی ٹولے کے اعتراضات ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے ان باتوں کے جوابات دیے بھی تو کس نے دیے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع حضرت علی نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ان باتوں کے جوابات دیے. فرمایا سنو، تم کہتے ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چراگاہ، مدینے کی جو چراگاہ ہے اس کو اپنے جانوروں کے لیے خاص کیا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو. وہ بیت المال کے مویشیوں کی چراگاہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جانوروں کی چراگاہ نہیں ہے، اور نہ انہوں نے قائم کی ہے، وہ تو حضرت عمر نے قائم کی تھی. دوسری بات، تم کہتے ہو یہ مکے میں جا کر حج پہ جاتے، پوری نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ وہاں ان کی فیملی رہتی ہے، اور جب یہ وہاں جاتے ہیں تو مقیم ہو جاتے ہیں، اور مقیم پوری نماز پڑھتا ہے. تمہیں مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے، تم تو جاہل لوگ ہو، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم مقیم پوری نماز پڑھتا ہے، اور آئے ہو حضرت عثمان پر اعتراض کرنے. تیسری بات، انہوں نے نوجوانوں کو امیر بنا دیا ہے. فرمایا ان لوگوں کو امیر بنایا جو امارت کے اہل تھے، نہ اہلوں کو نہیں بنایا اگرچہ وہ نوجوان ہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو مکے کا حاکم بنایا تھا، ان کی عمر 20 سال تھی. اسامہ بن زید کو آپ نے سپہ سالار بنایا، اور بڑے بڑے صحابہ آپ کے کمانڈ کے اندر اسامہ بن زید کے کمانڈ میں تھے. اسامہ بن زید سب میں نوجوان تھے. اور چوتھی بات، یہ اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خاندان قریش کو عرب پر ترجیح دیتے تھے. اور اگلا جملہ سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. یہ جملہ نوٹ کیجئے، اور ایسا جملہ ہے، دندان شکن جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا ان سبائیوں کو. فرمایا اگر جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بنو امیہ کے تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا. تم آئے ہو ان پر اعتراض کرنے والے، ان سب کو بھگا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کو بھگا دیا، مدینے سے نکل گئے. جب یہ مدینے سے نکلے تو پھر واپس آ گئے، دوسری مرتبہ پھر آئے. اب یاد رکھو 3 جماعتیں، ایک بصرے کی تھی، ایک کوفے کی تھی، اور ایک مصر کی. یہ تینوں سبائی تھے، سبائی ٹولہ. ان کا سردار عبداللہ ابن سبا منافق تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے. یہ ان کی خلافت ختم کرنا چاہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھگا دیا جوابات دے کر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع فرمایا. جب یہ واپس داخل ہوئے دوسری مرتبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر آ گئے. قربان جاؤں میں، جہاں جہاں حضرت عثمان پر کسی نے انگلی اٹھائی سامنے علی نظر آتے ہیں دفاع کے لیے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں جو حضرت عثمان کی شان میں کوئی جملہ کہتا ہے آپ کی شان کے خلاف، آپ پر اعتراض کرتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے وہ سبائیوں کی جماعت والا کام کر رہا ہے. اور جو حضرت عثمان کا دفاع کرتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی اب کیوں آئے ہو؟ تینوں لوگ آ گئے، تینوں جماعتیں آ گئی، اب کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی مصر والے جو تھے نا، جو مصر کے آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے راستے میں ایک آدمی پکڑا جو حضرت عثمان کا قاصد ہے، اس کے پاس ایک خط نکلا، اور اس خط میں حضرت عثمان نے مصر کے گورنر کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ لوگ جب آ جائے تو ان سب کو قتل کر دینا. اب یہ بہت بڑا الزام تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر، اور جعلی خط لکھا، جعلی مہر لگائی اس پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب پھر سنیے. آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ خط تو جو لوگ مصر جا رہے تھے، مصر کا راستہ اس طرف ہے، کوفے کا راستہ ادھر ہے، بصرے کا راستہ ادھر ہے، تو تینوں الگ الگ ڈائریکشن ہے، تو تم لوگ اپنے اپنے راستوں میں چلے گئے. تو مصر والے جو جماعت تھی ان کو یہ خط ملا، وہ واپس آئی. تم دونوں کو کس نے خبر دی ہے؟ ٹیلی فون تو تھا نہیں اس زمانے میں، موبائل بھی نہیں تھا، واٹس ایپ بھی نہیں تھا. آپ کو کس نے ای میل بھیجی ہے؟ آپ کو کس نے واٹس ایپ میسج کیا ہے؟ اس زمانے میں تو یہ تھا نہیں.
تو یہ تو آ گئے، چلو تم دونوں کہاں سے آئے؟ تمہارا روٹ تو الگ ہے، تم تو اپنے روٹ پر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جھوٹ بول رہے، تم تینوں باہر گئے تھے، تینوں وہاں سے منصوبہ بنا کر جھوٹا الزام لگا کر آئے ہو، نکلو یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دفاع فرما رہے حضرت عثمان کا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اگر کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا جی یہ باتیں چھوڑیے، جی یہ ساری باتیں چھوڑیں، بس ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہمیں یہ خلیفہ نہیں چاہیے۔ معلوم ہو گیا کوئی اعتراضات ان کے پاس، کوئی سوالات، کوئی اعتراضات ویلڈ، کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ صرف دشمنی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اسلام سے۔ آج بھی ایسی زبانیں اب بولنے لگی ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو جناب کیا ہے وہ سنی کہتے ہیں اور باتیں کرتے رافضیوں والی، سبائیوں والی۔ زبانیں ان کی وہ ہے جو رافضیوں کی ہے، زبانیں ان کی وہ ہے جو سبائیوں کی ہے۔ کہتے ہیں ہم سنی، ایسے کوئی سنی نہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اس قسم کی اعتراضات کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے۔ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نااہل لوگوں کو امیر بنا دیا تھا، امارت کی منصب پر فائز کیا تھا۔ تو ایسے جاہلوں کو میں کہتا ہوں کچھ کتابیں پڑھ لیا کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سائپرس، جس کو عربی میں قبرص کہتے ہیں، سائپرس، لیبیا، الجزائر، مراکش، تیونس، افریقہ، خراسان، غزنی، یہ تمام علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں مسلمانوں کی حکومت یہاں تک قائم ہوئی تھی۔ ایک طرف مدینے سے لے کر افریقہ تک، دوسری طرف یورپ کے سائپرس تک، لیبیا، الجزائر، تیونس تک، اور پورا عرب، جتنا عرب ہے آج یہ سارا، دوسری طرف کابل، یہ خراسان اور غزنی کا علاقہ۔ دنیا میں آج ان علاقوں میں تقریباً جو میں نے گنے ہیں، ان سب میں 20 سے زیادہ ممالک ہوں گے۔ ان سب پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ خدا کے بندوں، جاہلوں، کچھ تو پڑھو۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نااہل لوگوں کو امیر بنایا تھا تو اتنا بڑا علاقہ کیسے فتح کیا؟ نااہل لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کام کے اہل تھے۔ اس لیے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں مسلمان کا کام یہ ہے۔ یہ بھی آخری بات عرض کر دوں، اہل سنت والجماعت یاد رکھو، اہل سنت اور سنی کی پہچان کیا ہے؟ صرف بولنے سے کوئی سنی نہیں ہو جاتا۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں تحاوی، ہماری کتاب امام تحاوی نے لکھی ہے عقیدہ تحاویہ، اس میں یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم ہمیشہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اور آگے سنیں، حُبُّهُمْ دِینٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے دشمنی کرنا بغض ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب